الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلباء، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب چہارم کا تیسرا اور آخری سبق، جس کا عنوان ہے کفایت شعاری، اس سبق کی مشق کو حل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مشق گوہر اسلامیات کلاس 5 کے صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اس مشق کو حل کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے متن کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا کہلاتا ہے میانہ روی، اسراف، بخل یا پھر سخاوت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اسراف۔ سوال نمبر 2، آیت کریمہ کی روح سے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ جھگڑا کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، فضول خرچی کرنے والے کو، یا پھر غیبت کرنے والے کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فضول خرچی کرنے والے کو۔ سوال نمبر 3، خرچ میں اعتدال ہے، آدھی معیشت، پوری معیشت، تہائی معیشت، چوتھائی معیشت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آدھی معیشت۔ سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چادر کی قیمت تھی 1 درہم، 2 درہم، 3 درہم یا پھر 4 درہم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 4 درہم۔ سوال نمبر 5، بخیل کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچ کو، اسراف کرنے والے کو، زیادہ باتیں کرنے والے کو، یا پھر بخل کرنے والے کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بخل کرنے والے کو۔ جی پیارے بچوں، اس مشق کا دوسرا حصہ حل کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے کالم الف کو کالم با سے ملائیں۔ کالم الف کی پہلی لائن کو کالم با کی چوتھی لائن سے ملائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اور کفایت شعاری اختیار کی۔ کالم الف کی دوسری لائن کو کالم با کی 5ویں لائن سے ملائیں گے۔ اسلام انسان کو زندگی گزارنے کے تمام رہنما اصول سکھاتا ہے۔ کالم الف کی تیسری لائن کو کالم با کی پہلی لائن سے ملائیں گے۔ کفایت شعاری سے خوشحالی آتی ہے۔ کالم الف کی چوتھی لائن کو کالم با کی دوسری لائن سے ملائیں گے۔ فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کالم الف کی 5ویں لائن کو کالم با کی تیسری لائن سے ملائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے سنہری اصول اپنائیں۔ جی پیارے بچوں، اس مشق کا تیسرا حصہ حل کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، کفایت شعاری سے کیا مراد ہے؟ جواب، کفایت شعاری سے مراد ہے فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ سوال نمبر 2، بخل کسے کہتے ہیں؟ جواب، مال خرچ کرنے میں اس حد تک کنجوسی کرنا کہ جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں بخل کہلاتا ہے۔ بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، فضول خرچی کے حوالے سے ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو، نہ اس میں فضول خرچی ہو نہ تکبر۔
سوال نمبر 4، کفایت شعری کے حوالے سے ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کفایت شعری کے بارے میں فرمایا، خرچ میں اعتدال عادی معیشت ہے۔ سوال نمبر 5، اسراف کے موضوع پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، دین اسلام اسراف سے بچتے ہوئے میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سوال نمبر 6، کفایت شعری اور بخل میں کیا فرق ہے؟ جواب، فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرنا کفایت شعری، جبکہ مال خرچ کرنے میں اس قدر کنجوسی کرنا کہ ضروریات بھی پوری نہ ہوں بخل کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، اس مشق کا چوتھا اور آخری حصہ حل کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں کفایت شعری کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 2، کفایت شعری کے موضوع پر سیرت نبوی کے 2 واقعات لکھیں۔ عزیز طلباء، اگر آپ نے یہ سبق کفایت شعری غور سے سنا یا پھر توجہ سے پڑھا ہے تو آپ ان تمام سوالات کے جوابات بآسانی لکھ بھی سکیں گے اور زبانی سنانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ان تمام سوالات کے جوابات سبق میں گزر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بچت کا شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنے جیب خرچ اور بچت پر مشتمل گوشوارہ بنائیں۔ طلباء ان کاموں کی فہرست بنائیں جہاں جہاں کفایت شعری سے کام لیا جا سکتا ہے، اور اساتذہ اور والدین کی مدد سے معاشرے کو سامنے رکھ کر بخل اور اسراف کے مواقع کی فہرست بنائیں۔ عزیز طلباء، کوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب 4 کا تیسرا اور آخری سبق، اس کی مشق اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید کرتا ہوں آپ کو مشق کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔